تو حالات ہمیشہ اپنی ایک حد کو، ایک لمٹ کو پہنچ کر پھر وہ پلٹا کھاتے ہیں۔ ایک پہیا ہے، اس کی ایک بلندی ہے، ایک حد تک چیز جاتی ہے، وہاں سے پھر نیچے کو شروع ہو جاتی ہے آنا۔ تلک الایام نداولها بین الناس، زمانے کی تعریف یہ فرمائی گئی کہ یہ شب و روز جو ہیں ان کو لوگوں میں لوٹایا جاتا ہے، گردش دی جاتی ہے۔ اب پھر موسم بدلنے کو ہے، ظلم کی تاریک رات چھٹنے کو ہے، عدل کی صبح طلوع ہوگی انشاءاللہ۔ خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ جو اپنے دلوں کو برکات نبوی سے آباد کریں اور صبح کو پیدا کرنے میں معاون ثابت ہو۔ بہت سے ترک جنگ آزادی میں شہید ہوئے تو علامہ مرحوم نے کہا تھا کہ اگر عثمانیوں پر کوہ غم ٹوٹا تو کیا غم ہے کہ خون 100,000 انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا، کہ لاکھوں ستارے ڈوبتے ہیں تو صبح طلوع ہوتی ہے۔ ایک چھوٹی سی بات اور میں عرض کرنا چاہوں گا، اور وہ یہ کہ رواج یہ ہو گیا ہے کہ ہم اپنے آپ پر نظر رکھنے کی بجائے دوسروں پہ رکھتے ہیں، اور دوسروں میں بھی محاسن کی بجائے، اچھائیوں کی بجائے برائیاں تلاش کرنے میں۔ ہر ایک کا معاملہ رب العالمین کے ساتھ ہے، کون اچھا ہے کون برا ہے، اس کے لیے اللہ نے نہ مجھے جج بنایا ہے نہ آپ کو۔ اپنی کوشش، اپنی محنت تعمیری کام پہ رکھیں۔ ہمارا جو کام ہے اللہ کے لیے بندوں کو اللہ کا راستہ بتانا، اس میں یہ شرط نہیں ہے کہ نیکوں کو بتایا جائے، بلکہ خطا کاروں کو اس کی ضرورت زیادہ ہے، اور غیر مسلم اس سے بھی زیادہ مستحق ہے کہ وہ بہت دور ہے۔ انسان تو وہ بھی ہے، نبی علیہ السلام اس کے لیے بھی مبعوث ہوئے ہیں، نجات کا راستہ اس کے لیے بھی اسلام ہی ہے۔ تو ہماری تو یہ مجبوری ہے کہ ہم اپنا دروازہ کسی کے لیے بند نہیں کر سکتے اس لیے کہ یہ نیک نہیں ہے۔ سارے نیک ہیں، سارے اللہ کے بندے ہیں، اور کسی نیک کو گناہگار ہوتے ہوئے کوئی صدیاں نہیں لگتی، اور کسی گناہگار کو توبہ کرنے کے لیے کوئی صدیوں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو بجائے تنقید کے دعا کا پہلو اختیار کیجیے۔ کسی میں دیکھنی ہے تو کوئی خوبی دیکھیے جو اپنائی جا سکے، کسی میں کوئی خامی نظر آئے تو اس کے لیے دعا کیجیے، اور دعا نہیں کر سکتے تو کم از کم اسے چھیڑیے نہیں، نظر انداز کر دیجیے، تو آپ دیکھیں گے کہ بہت سا درد سر کم ہو جائے گا۔ ہمارے گھروں میں بھی یہی عالم ہے، بھائی بھائی کے لیے، ساس بہو کے لیے، بہو ساس کے لیے، نند بھاوج کے لیے، بھاوج نند کے لیے وہ خرابی اور کمزوری تلاش کرتے ہیں۔ حالانکہ تلاش کرنے کی بات یہ ہے کہ اس میں کوئی اچھائی بھی ہے، اگر اس میں بھی کوئی اچھائی ہے تو وہ ہمیں بھی اپنانی چاہیے۔ تو اگر ہم پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر ایک کو اس کے حال پہ چھوڑ دیں، لیکن دیکھنا ہی چاہیں تو کسی میں کوئی اچھی بات دیکھیں اور اسے اپنانا چاہیں، اور اگر دوسرے میں اچھی بات نہیں ہے تو ہم اپنی اچھی عادت تو کم از کم نہ چھوڑیں، اپنا جو بیہیویئر ہے وہ تو اچھا رکھیں۔ اگر دوسرا بھی خراب ہے، ہم بھی خراب ہی ہو گئے تو پھر فرق کیا رہا، تو بات برابر ہو گئی۔ تو اگر اسلام کا یہ اصول ہم اپنا لیں تو جماعت میں بھی جھگڑے نہ ہوں، گھروں میں بھی بہت سے جھگڑے کم ہو جائیں، اور ہماری بہت سی ٹینشن اور بہت سی بیماریوں کا سبب جو ہے نا، آج کل آپ کو یہ جو کینسر کا عام وبا نظر آ رہا ہے یا دل کے امراض جو زیادہ ہو رہے ہیں، تو ان کا ایک بہت بڑا سبب یہ ٹینشن بھی ہے، جو ہر وقت ہم غصے میں رہتے ہیں بلا وجہ، دوسرے کی کمزوریوں پر، دوسرے کی باتوں پر، دوسرے کے حالات پر ہم ٹینشن لیتے ہیں، جو وہ بڑی بیماریاں بھی پیدا کرتا ہے۔ صحت مند رہنے کے لیے بھی فارغ رکھنا چاہیے ذہن کو، اسے ہر وقت غصے میں بھرے نہیں رکھنا چاہیے۔ اور جماعتی نظام میں بھی یہ اصول ہوتا ہے
کہ ہم کسی کے جج نہیں ہیں، ہم سب ایک دوسرے کے دوست ہیں، ساتھی ہیں۔ ہو سکے تو کسی کی بہتری کیجیے، بہتر مشورہ دیجیے، اگر کوئی غلطی پر ہے تو اس کے لیے دعا کیجیے، اللہ سب کی اصلاح کر دے، اور کوشش کیجیے کہ اللہ ہمیں اس طلوع سحر میں شریک ہونے کی سعادت نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔